السلام علیکم، میں ہوں نادیہ راجپوت اور لیے چلتی ہوں آپ کو اپنے پروگرام سٹوری ہب کی جانب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا اس وقت ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران، خلیجی ممالک اور عالمی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی سیاست کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ مختلف ممالک اس صورتحال پر اپنے اپنے رد عمل دے رہے ہیں اور سفارتی سطح پر بھی اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف منظور ہونے والی ایک اہم قرارداد کے بارے میں، جس نے عالمی سطح پر ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر کیے گئے حملوں کے خلاف ایک مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ یہ قرارداد بحرین کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جس میں ایران کی طرف سے خلیجی تعاون کونسل یعنی GCC کے ممالک اور اردن پر کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی گئی، اور سلامتی کونسل کے 15 میں سے 13 ارکان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جس کے بعد یہ قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہو گئی۔ اس ووٹنگ کے دوران ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی کہ پاکستان نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، اور اس طرح ایران کی جانب سے ہونے والے حملوں کی مذمت کی حمایت کی۔ دوسری جانب عالمی سطح کے دو بڑے کھلاڑی روس اور چین اس ووٹنگ کے عمل میں شریک نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے قرارداد کے حق میں یا مخالفت میں ووٹ دینے کی بجائے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اس قرارداد میں ایران سے واضح مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ خلیجی ممالک میں ہونے والے حملے فوری طور پر بند کرے، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرے اور بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کی پاسداری کرے۔ اس قرارداد کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسے صرف سلامتی کونسل کے اندر ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی خاصی اخلاقی حمایت حاصل ہوئی ہے، اور تقریباً 135 ممالک نے اس قرارداد کی اخلاقی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اور قرارداد میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ خطے کے اقتصادی مراکز، اہم تنصیبات اور ممالک کی خود مختاری پر حملے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ماہرین کے مطابق اس قرارداد کی منظوری کے بعد مشرق وسطیٰ کی سیاسی صورتحال مزید اہم ہو گئی ہے، کیونکہ ایک طرف ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف عالمی طاقتیں بھی اس معاملے پر مختلف موقف اختیار کرتے نظر آ رہی ہیں۔ کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر خطے میں کشیدگی کم نہ ہوئی تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی معیشت، تیل کی قیمتوں اور بین الاقوامی سفارتی تعلقات پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قرارداد کے بعد خطے میں کشیدگی کم ہوگی یا پھر یہ تنازع مزید شدت اختیار کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آنے والے دنوں میں عالمی سیاست کی نظریں جمی رہیں گی۔ آپ اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل کی یہ قرارداد خطے میں امن قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ عالمی دنیا کی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی اردو ٹی وی، اور اس کے علاوہ ہمارے چینلز GTVNN اور دیسی TV USA۔ I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130+ clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.